بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قاضی ابو الحسن محمد بن عبد الواحد ہاشمی ایک تاجر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ اس تاجر کا بیان ہے کہ بغداد کے ایک امیر یعنی گورنر کے ذمے میرا بہت سا مال تھا۔ میں نے جب اس سے اپنے مال کا مطالبہ کیا تو وہ ٹال مٹول کرنے لگا، بلکہ میرا حق دینے سے انکار کر دیا۔ میں جب بھی اس کے گھر جا کر اپنے مال کا تقاضا کرتا تو وہ مجھ سے چھپ جاتا اور اپنے نوکروں کے ذریعے سے مجھے اذیت دیتا۔ میں جب عاجز آ گیا تو اس مقدمے کو آگے بڑھایا اور جا کر وزیر کے پاس شکوہ کیا، مگر میری شکایت سدا بصحرا ثابت ہوئی۔ میں نے حکومت کے دیگر حکام و امراء کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، مگر وہاں بھی میری شکایت نقار خانے میں طوطی کی آواز ثابت ہوئی۔ ادھر میرا مال غصب کرنے والا امیر مسلسل مجھے دھمکیاں دیتا رہا اور میرا مال لوٹانے سے انکار کرتا رہا۔ میں نے اپنے مال کے حصول کے لیے بڑی تگ و دو کی، جہاں جہاں اور جن جن سے مجھے امید تھی یا امید دلائی گئی میں وہاں شکایت لے کر پہنچا، مگر میری تمام تر کوشش لا حاصل رہی۔ غرض میں مایوس ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے دل کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیا کہ اب اپنے مال کی واپسی کی امید رکھنا فضول ہے اور وقت کا ضیاع ہے۔ میرا دل مطمئن کیا ہوتا، امیر کے اس رویے سے مجھے سخت تکلیف ہوئی۔ حزن و ملال اور غم و اندوہ کا ہجوم میرے دل و دماغ کو برابر کچوکے دے رہا تھا۔ میں حیرانی و پریشانی کی کشمکش میں تھا کہ کہاں جاؤں، کس سے شکایت کروں، میرا دکھ کون سنے گا، میری داد رسی کون کرے گا۔ میں اس فکر میں تھا کہ ایک آدمی نے مجھ سے کہا، فلاں خیاط یعنی درزی کے پاس کیوں نہیں جاتے جو مسجد کی امامت بھی کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے اس مقدمے کا کوئی مثبت حل نکال دے۔ میں نے اس سے کہا، بھلا وہ خیاط یعنی درزی اس ظالم امیر کا کیا کر سکتا ہے، جبکہ حکومت کے سرکردہ لوگ بھی اس ظلم سے چھٹکارا نہیں دلا سکے۔ اس آدمی نے مجھ سے کہا، تم نے آج تک جن جن سورماؤں کے پاس امیر کی شکایت کی ہے وہ بھی اس درزی امام کے سامنے ہیج، اور امیر اس امام سے نسبت دوسروں کے زیادہ ہی خوفزدہ ہے۔ تم اسی امام کے پاس جا کر اپنا مقدمہ پیش کرو، ممکن ہے کوئی حل نکل آئے۔ چنانچہ میں نے اس آدمی کا مشورہ مان کر اس درزی امام کی خدمت میں جانے کا فیصلہ کر لیا جس کی اس نے نشاندہی کی تھی۔ امام کے پاس پہنچ کر میں نے اپنا مدعا اور اپنی حاجت بیان کی اور اس سلسلے میں جو ظلم و ستم مجھ پر ہوا تھا اس کا بھی تذکرہ کیا۔ میری بات امام نے غور سے سنی اور مجھے لے کر اس ظالم امیر کے پاس پہنچا۔ امیر اسے دیکھتے ہی اس کے استقبال کو اٹھ کھڑا ہوا اور انتہائی عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا۔ درزی امام نے امیر سے صرف اتنا ہی کہا، اس آدمی کا حق دے دو ورنہ میں ابھی اذان دے دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ امیر کا رنگ بدل گیا، اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، خوف و دہشت کے آثار اس کے چہرے سے ہویدا تھے۔ اس نے بلا چوں و چرا میرا پورا مال لا کر دے دیا، ٹال مٹول یا پس و پیش کی ذرا سی بھی نوبت پیش نہیں آئی۔ تاجر کا بیان ہے، میں یہ سب دیکھ کر سخت حیران تھا کہ یہ امام ایک معمولی آدمی ہے، اس کی حالت انتہائی خستہ ہے، جسمانی ساخت کمزور ہے، ظاہری وضع قطع بھی رعب و دبدبا سے خالی ہے، مگر بات کیا ہے کہ میرا مال ہڑپ کر جانے والے ظالم امیر نے اس معمولی سے امام کے آتے ہی بلا چوں و چرا میرا حق ادا کر دیا اور کسی قسم کا احتجاج نہیں کیا۔ غرض میں نے امیر سے اپنا حق وصول کرنے کے بعد بطور شکرانہ درزی امام کو کچھ مال دینا چاہا، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا اور مجھ سے کہنے لگا، اگر مجھے اس مال کی خواہش ہوتی تو میرے پاس اتنے اموال اکٹھے ہو جاتے جن کا شمار ناممکن ہوتا۔ میں نے درزی امام سے پوچھا، اچھا جناب یہ تو بتائیں کہ اس ظالم امیر نے آپ کو دیکھتے ہی میرا حق کیوں ادا کر دیا، جبکہ آپ سے قبل میں نے بڑی بڑی ہستیوں کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، پھر بھی وہ امیر میری بات کو خاطر میں نہیں لایا۔ درزی امام نے مجھے ایک واقعہ سنایا جو اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے۔ امام نے بیان کیا،
کچھ دنوں قبل یہاں ایک ترک امیر تھا جو جوان بھی تھا اور خوبصورت بھی۔ ایک روز کی بات ہے کہ ایک عورت غسل خانے سے نہا دھو کر نکلی۔ اس عورت نے انتہائی بیش قیمت پوشاک زیب تن کر رکھی تھی اور حسن کی پری لگ رہی تھی۔ ترک امیر شراب پی کر مدہوش تھا۔ اس کی نگاہ جب غسل خانے سے نکلتی ہوئی اس حسین و جمیل عورت پر پڑی تو وہ اس پر فریفتہ ہو گیا اور عورت کو ورغلانے لگا کہ ہمارے گھر میں آ جاؤ، مگر اس عورت نے اس کی پیشکش ٹھکرا دی اور اپنی عصمت و عفت کی تحفظ کے لیے بآواز بلند پکارنے لگی، مسلمانوں، میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ یہ امیر مجھے اپنے گھر لے جا کر مجھ پر دست درازی کرنا چاہتا ہے۔ میرے شوہر نے قسم کھا کر مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں اس کے علاوہ کسی کے گھر میں رات گزاروں تو مجھے طلاق۔ ایسی صورت میں اگر میں امیر کے گھر رات بھر رہ جاتی ہوں تو مجھے طلاق ہو جائے گی، نیز اس وجہ سے مجھے ننگ و عار کا سامنا کرنا پڑے گا جو زندگی بھر میری بدنامی اور ذلت و رسوائی کا سبب بنتا رہے گا۔ میرے آنسو اس ذلت و رسوائی اور بدنامی کو عمر بھر نہیں پہنچ سکیں گے۔ امام نے آگے بیان کیا، عورت چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر کسی نے بھی اس کی آواز پر لبیک کہنے کی جرت نہ کی۔ ادھر ظالم امیر عورت کو اپنے گھر میں داخل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے عورت کے ساتھ ترک امیر کا یہ ظلم دیکھا تو میری غیرت و حمیت جاگ اٹھی اور میں نے عورت کو اس ظالم کے شکنجے سے چھڑانے کی ٹھان لی۔ میں امیر کے پاس پہنچا اور اس کی سرزنش کرنے لگا کہ عورت کو چھوڑ دو تاکہ وہ اپنے گھر جائے۔ اس ظالم نے میری ایک نہ سنی اور اپنی لاٹھی سے میرا سر پھوڑ دیا، اور اس دوران وہ اس عورت کو مغلوب کر کے اپنے گھر کے اندر لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں پٹ کر اپنے گھر واپس آیا، خون دھویا اور سر پر پٹی کی، پھر لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا کر ان سے یوں مخاطب ہوا، اس امیر نے جو کچھ کیا ہے وہ تم لوگوں سے مخفی نہیں، آؤ چلو میرے ساتھ تاکہ ہم اس کے سامنے احتجاج کریں اور عورت کو اس کے شکنجے سے چھٹکارا دلائیں۔ سارے مقتدی میرے ساتھ ہو لیے، چنانچہ ہم لوگوں نے جا کر اس امیر کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ امیر اپنے سپاہیوں اور نوکروں کے ساتھ نکلا جو اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور لوہے کے گرز لیے ہوئے تھے، پھر انہوں نے ہم لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ امیر نے خاص طور سے مجھے گھیر لیا اور بہت مارا، حتیٰ کہ میں لہو لہان ہو گیا۔ میں وہاں سے دھکے دے کر نکالا گیا۔ یہ ہماری ذلت و رسوائی کی انتہا تھی، غرض ہمیں مقصد میں کامیابی کی بجائے ذلیل ہو کر وہاں سے لوٹنا پڑا۔ مجھے تو اس قدر شدید مار پڑی تھی کہ سخت تکلیف اور خون بہنے کی وجہ سے گھر کے راستے کی صحیح سمت بھی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ میں جیسے تیسے گھر پہنچا اور فرش پر لیٹا رہا، مگر نیند کہاں سے آئے۔ میں بے حد مضطرب و پریشان تھا کہ کون سا طریقہ اختیار کر کے اس مظلوم عورت کو اس ظالم امیر کے پنجے سے چھڑاؤں تاکہ وہ اپنے گھر چلی جائے اور اس کی طلاق واقع نہ ہو سکے۔ میں اسی کشمکش میں تھا کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی، وہ یہ کہ میں اس وقت صبح کی اذان پکاروں تاکہ امیر یہ سمجھ کر عورت کو اپنے گھر سے نکال دے کہ شاید فجر طلوع ہو چکی، اور پھر وہ عورت اپنے گھر چلی جائے تاکہ اس کو طلاق نہ ہو۔ چنانچہ میں مینارے پہ چڑھ کر امیر کے گھر کی طرف دیکھنے لگا کہ دروازہ کھلا یا نہیں اور کیا عورت گھر سے نکلی ہے یا نہیں۔ پھر میں نے اذان دے دی، لیکن عورت امیر کے گھر سے نکلتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ اب میں نے عزم کر لیا کہ اقامت بھی کہہ دوں تاکہ امیر کو بالیقین معلوم ہو جائے کہ فجر طلوع ہو چکی ہے، پھر وہ عورت کو گھر سے نکال دے۔ میں ابھی اقامت کہنے کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ یکایک ایک راستہ گھڑ سواروں اور پیدل چلنے والے سپاہیوں سے بھر گیا اور وہ سب یک زبان ہو کر کہنے لگے، اس وقت اذان دینے والا کہاں ہے؟ میں کہنے لگا، میں نے اذان دی ہے۔ میں اس اذان سے تم لوگوں کی مدد حاصل کرنا چاہتا تھا، لہٰذا تم لوگ میری مدد کرو۔ سپاہیوں نے کہا، پہلے مینارے سے نیچے اترو اور امیر المومنین معتضد باللہ کے پاس چل کر اپنی صفائی پیش کرو کہ اس وقت تم نے اذان کیوں دی ہے۔
جب میں خلیفہ معتضد باللہ کے پاس پہنچا تو وہ خلافت کی مسند پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر کانپ گیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خلیفہ نے مجھے قریب ہونے کو کہا۔ میں قریب ہوا اور میرا حال یہ تھا کہ میرا جسم تھرا رہا تھا۔ خلیفہ نے کہا، تیرا خوف ختم اور دل مطمئن ہونا چاہیے۔ پھر خلیفہ نے میرے خوف و دہشت کو ختم کرنے کے لیے انتہائی نرمی سے گفتگو کی اور میرے ساتھ ملاطفت کرتا رہا، حتیٰ کہ میں بالکل مطمئن ہو گیا اور دہشت کی وجہ سے جو کیفیت میرے اوپر طاری تھی وہ زائل ہو گئی۔ پھر خلیفہ گویا ہوا، تم ہی ہو جس نے اس وقت اذان دی ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں اے امیر المومنین۔ خلیفہ نے پوچھا، بات کیا ہے؟ اس وقت اذان کیوں دی ہے جبکہ ابھی اذان فجر میں خاصا وقت باقی ہے؟ تمہاری اس اذان سے نہ جانے کتنے روزے داروں، مسافروں اور نمازیوں کو دھوکہ ہوا ہوگا۔ میں نے عرض کی، امیر المومنین، اگر مجھے امان کا پروانہ جاری کر دیں تو میں حقیقت حال سے آگاہ کروں۔ خلیفہ نے کہا، ہاں میری طرف سے امان ہے، اپنی بات بلا جھجک بیان کرو۔ پھر میں نے خلیفہ کو پوری داستان سنا ڈالی۔ داستان سنتے ہی خلیفہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس ظالم امیر اور اس کے شکنجے میں پھنسی عورت کو ہر حالت میں فوراً حاضر کیا جائے۔ آنن فانن وہ دونوں حاضر کیے گئے۔ خلیفہ نے چند معتمد خواتین کے ساتھ اس عورت کو اس کے گھر بھیج دیا اور اس کے شوہر کو یہ کہلا بھیجا کہ وہ اپنی بیوی سے درگزر کرے اور اس کے ساتھ احسان کرے، کیونکہ اس کی بیوی معذور ہے اور اس پر زبردستی دسترازی ہوئی ہے۔ پھر خلیفہ اس نوجوان ترک امیر کی طرف متوجہ ہوا، تیرے پاس مال و دولت کے ساتھ ساتھ بیویاں اور لونڈیاں کتنی ہیں؟ امیر نے خلیفہ کو بتایا کہ اس کے پاس بہت سارا مال ہے، بیویاں بھی ہیں اور بہت سی لونڈیاں بھی ہیں۔ خلیفہ نے کہا، تیری بربادی ہو، تیرا ناس ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر اتنے سارے احسانات کیے ہیں، پھر بھی تو حرمات و حدود الہی کو پھلانگ گیا اور اس قدر جرت مندانہ اقدام کیا کہ جس آدمی نے تجھے برائی سے روکا اور بھلائی کا حکم دیا اس کی پٹائی کر دی، اس کو ذلیل و رسوا کیا اور اس کو لہو لہان کر دیا۔ خلیفہ کی باتوں کا اس مجرم امیر کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ خلیفہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس کے پاؤں میں بیڑیاں اور گردن میں توق ڈال کر بوری کے اندر ڈال دو اور لاٹھیوں سے اس کو خوب مارو۔ سپاہیوں نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کی۔ مجرم امیر کے پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئیں، اس کی گردن میں توق ڈالا گیا اور اسے بوری میں ڈال کر اس کے اوپر لاٹھیاں برسائی جانے لگیں۔ وہ زور زور سے چیخ رہا تھا، ہائے ہائے کہہ کر چلا رہا تھا، مگر کوئی اس کو رحم کی بھیک دینے کو تیار نہ تھا، کوئی اس کی آواز پر کان دھرنے والا نہ تھا۔ چلاتے چلاتے اس کی آواز یکایک پست ہو گئی اور پھر اس کے بعد خلیفہ کے حکم سے اس کو اٹھا کر بوری سمیت دریائے دجلہ میں پھینک دیا گیا۔ اس عبرتناک سزا کے بعد خلیفہ معتضد باللہ نے اس کا وہ مال و جائیداد جسے اس نے ظالمانہ و غاصبانہ طور پر اپنے قبضے میں کر رکھا تھا، بیت المال میں ضم کرنے کا حکم دیا اور پھر غیرت و حمیت سے سرشار اس مرد صالح درزی امام کی طرف یہ کہتے ہوئے متوجہ ہوا، امام صاحب آپ جائیں، اس کے بعد کسی بھی قسم کا منکر دیکھیں اور اس کا ارتکاب کرنے والا خواہ کوئی بھی ہو، اگر آپ مجھ تک پہنچ سکتے ہیں تو آ کر مجھ سے شکایت کریں، اور اگر آپ مجھ تک نہ پہنچ سکیں تو اسی وقت اذان دے دیں، جیسے اس مقدمہ کو منظر عام پر لانے کے لیے آپ نے اذان دی تھی۔ تاجر کا بیان ہے، تفصیلی داستان سنانے کے بعد درزی امام نے مجھے بتایا کہ اس واقعے کے بعد اگر میں کسی بھی حکومتی آدمی کو کوئی بھلائی کا کام بتاتا ہوں تو اس کو قبول کرتا ہے، اور جب کسی منکر سے روکتا ہوں تو فوراً رک جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر خلیفہ معتضد باللہ کا خوف طاری رہتا ہے، مگر آج تک دوبارہ اس قسم کی اذان دینے کی نوبت نہیں آ سکی، اور اس اذان کی جو قدر و قیمت ہے وہ تم نے دیکھ ہی لی۔